टोपी बुरके का रवाज था वो गया, सादा बुरका आ गया वो गया, फिर तंग बुरका आया वो गया, अब कपड़े अद्दे आ गए। पता नहीं अगले ज़माने में। भाइयों खुदा के वास्ते इस नफ़रत वाली ज़िंदगी से पनाह मांगो। मोबाइल खोला, ये देख ये लिबास है, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों मोबाइल खोलोगे, जूते की ब्रांडें उसके ऊपर आएंगी, कपड़े की ब्रांडें उसके ऊपर आएंगी, मकान कैसा बनाना है उसके ऊपर आएगा, दुकान बनाना। ये कौन भेज रहा है? मैं भेज रहा। मेड इन पाकिस्तान तो है ही कोई नहीं, मेड इन चाइना, मेड इन बरतानिया, मेड इन अमेरिका। किन की तकलीद करते हो? जिनके दस्तरखान के ऊपर शराब ना है, उनका दस्तरखान ही अधूरा कोई नहीं। वो मेरे अजीज़ों यहूद व नसारा दूर की बात, उनके गली के कुत्ते भी आपस में यूं करके मिले तो कान के अंदर कहते हैं बताओ मुसलमानों को ख़त्म कैसे करेंगे। और जिनका कुत्ता भी इस्लाम का दुश्मन हो, जिनकी चिड़िया भी इस्लाम की दुश्मन हो, मेरे अजीज़ों जिनका बच्चा जब भी वो मेज़ पर बैठे इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर, जब दो आदमी इकट्ठे हो जाएं, उनका सबसे पहला टारगेट ये होता है बैतुल मुक़द्दस को ख़त्म कैसे करेंगे, बैतुल्लाह पे हमला कैसे करेंगे, पाकिस्तान की एटमी ताकत को कैसे ख़त्म करेंगे। उनकी तकलीद करते हो जिन्हें बेटी का नहीं पता, जिन्हें माँ का नहीं पता, जिन्हें बहू का नहीं पता। उनकी तकलीद करते हो जो बीवी बहन को बराबर समझते हैं, उनकी तकलीद करते हो जहाँ माँ के साथ लड़का सो जाता है। सुनो सुनो, आमना के लाल के लाया हुआ दीन, इतना अजमत वाला दीन, इतनी शानों वाला दीन। फरमाया जब बच्चा जवान हो जाए, माएँ जरा दूर से बच्चे को प्यार करे। जवान बच्चा माँ के साथ लग जाए और जवान बच्चे के हया वाले अज़ा माँ के साथ टकरा जाए और दोनों के दिल में हल्की सी बेहयाई आ जाए, निकाह ही बातिल हो जाता है। फरमाया बेटी बाप के सामने आवे और यूं करके जप्पी डाले। बाप बेटी से पवित्र रिश्ता सबसे ज्यादा किसका? लेकिन अगर बेटी के हया वाले अज़ा बाप के जिस्म से टकराए और बाप के ज़हन में 19-20 आ गई, मेरे अजीज़ों रिश्ता तो दूर की बात, निकाह ही बातिल हो जाएगा। हमारा तो नबी भी गैरत वाला, हमारा तो रब भी गैरत वाला, हमारा तो इस्लाम भी गैरत वाला, हमारे तो हया मिली वो भी गैरत वाले नबी के सदके, किरदार मिला वो भी गैरत वाले नबी के सदके, अखलाक मिला वो भी गैरत वाले नबी के सदके। ओए लोगों, दरवाजे खोलने की, पर्दा हटाने की, बाजारों में जाने की, शॉपिंग करने की, लंडे बाजार में जाने की, दूध वाली दुकान पे तेरी मेरी बेटी, रस वाली दुकान पे तेरी मेरी बेटी, बेकरी पे तेरी मेरी बेटी, सब्जी वाली दुकान पे तेरी मेरी बेटी। अल्लाह अकबर। इन्होंने तो अपने घर को जन्नत बनाने का अल्लाह से वादा किया था, ये बाजार सजाने के लिए कहाँ से निकल गई। अल्लाह अकबर। न बैंक वाले की हया, न दूध वाले की हया, न रक्शे वाले की हया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये तो इतनी गैरत वाली औरत थी, नहीं यकीन आता। उठाओ कुरान पाक 18वां पारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू। ओ ईमान वालो, अब्बा क्यों ना हो, खबरदार, अपना घर हो, भाई क्यों ना हो, शोहर क्यों ना हो, गैरत वाली दियाँ, गैरत वाली बीवियाँ कमरे में जब तक अंदर जाने की इजाजत ना ले लो। बाप को भी अपने घर बेटी के साथ मिलने की इजाजत कोई नहीं। ये कौन कह रहा? अल्लाह का कुरान कह रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान कह रहा है। पहले ज़माने में बुजुर्गों के हाथ में लठ हुआ करता था, रोशनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आंखों के अंदर हया और गैरत बड़ी हुआ करती थी। अब्बा जी नमाज पढ़ के आवे थे, खेतों से आवे थे, जो लठ हुए करता था वो जोर से दरवाजे पे मारे थे। कहाँ चले गए घर वाले भाई, जो जोर से मारे। छोटी को भी पता था दादा आ गया, नाना आ गया, बीवी को भी पता था गैरत वाला शोहर आ गया, माँ को भी पता था गैरत वाला बेटा आ गया, बहन को भी पता था गैरत वाला भाई आ गया। मौलवी साहब अब तो मैं बहनों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि तारीख पर तारीख होती है। यकीन जानो, हमने अपनी आँख से वो दौर देखा जब तालिब इल्मी दौर में हम घर आया करते थे। हमारी बहनें गले बाद में लगाया करती थी, पहले तार पर से दुपट्टा उतार के अपने सीने को छुपाया करती थी कि गैरत वाला भाई आ गया, बहन को देख के गैरत का जनाजा ना निकल जाए। अल्लाह अकबर। पहले बुजुर्ग बाबा जी अपने घर में आवे थे तो ना खांसी हुआ करती थी, ना बलगम हुआ करता था, जोर से खगूरा मारे करते हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, जोर से आवाज दिया करता था। हाँ भाई घर वाले रिश्तेदार मामे ताए आवे करे थे, जोर से फुप्पड़ आवे करे था, जोर से हाँ भाई कहाँ चले गए घर वाले, जोर से आवाज देते। तो गैरत वाली अल्लाह अकबर अपनी गैरत को एक चादर के अंदर बंद कर लेती थी। अब तो टंगे खोल के बाप के सामने बेटी पड़ी हुई है, अब तो भाई के सामने बीवी नहीं। अल्लाह अकबर। दुनिया की बेगैरत तरीन नस्ल नजर आ रही है और भाइयों ने भी गैरत के जनाजे निकाल दिए। नंगा सर हुआ चलता था, अब तो नंगे बदन है, चड्डियां
पहल पहल के तुम बहनों को दिखाओगे। जब तुम बेगैरती का जनाजा निकालोगे तुम्हारे घर के अंदर राबिया बसरिया नहीं नजर आएगी, तुम्हारे घर के अंदर फातिमा की कनीज नहीं नजर आएगी, तुम्हारे घर के अंदर ज़ैनब की कनीज नजर नहीं आएगी। खुदा के वास्ते खुद अपने आप को चादर चार दीवारी में ला, फिर खुदाए पाक की कसम तेरे घर के अंदर अल्लाह जो दिखाएगा वो आंखों का नूर दिखाएगा, तेरे दिल का सुरूर दिखाएगा। मेरे अजीज़ों कदम उठाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, अपने आप को मेरे अजीज़ों पर तहजीबी वाली ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। ये भी कोई ज़िंदगी है? अल्लाह अकबर, ये ज़िंदगी है? ये तो नीरी नीरी शर्मिंदगी है। जिसने अपने हलाल कमाई से मुल्तान की गलियों में रेड़ियाँ लगा लगा कर जिसने 2 कमरे का मकान बनाया था, मस्जिद के अंदर बैठा, मैंने कहा जी साहब जाता क्यों नहीं? कि मौलवी साहब मस्जिद में जाऊँ मुझे होल चढ़ते हैं, बीवी को देख के मुझे होल चढ़ता है, घर में बैठा हूँ मुझे रोनी आ जाती है, घर के अंदर बैठता हूँ मौलवी साहब सारी रात जागता मुझे सुकून नहीं आता। मस्जिद की चटाई पे मौलवी साहब 8 दिन के बाद आधा घंटा सोया मुझे नींद आ गई, घर के एसी वाले कमरे में बेड पे नींद नहीं आती, क्या करे? जिनको रो रो के मांगा था, जिनको दुआएं करवा करवा के मांगा था, जिनकी आमद पर कानों में अजान दी थी, दाई को खुश हो के पैसे दिए थे, अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह काका लोरियां की दुआएं दी थी, खुदाए पाक की कसम हमने तो फरमा बरदार समझा था। हमें क्या पता बाप को छेतेगा, हमें क्या पता था बीवी के सामने माँ को जलील करेगा, हमें क्या पता था यारों के सामने बाप को घूर घूर के दिखाएगा। फिर मेरे अजीजों हमें क्या पता था यारों के साथ 4-4 हज़ार की कढ़ाइयाँ खाएगा, बाप को 100 रुपए की दवाई लाते ताने देगा, अब्बू जी दवाई 2 टाइम नहीं 1 टाइम कर दो, महंगाई बहुत हो गई है। फिर अब्दुल हन्नान को कहना पड़ेगा कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बुझ गया, हमारे पास बचा क्या? रातों को 4-4 बजे रोड मास्टरी करके अपने घर आ रहे हैं। तुझे माँ को जगा के क्या मिला, तुझे बाप को सता के क्या मिला? हाय बाबूजी बड़े बेटे का क्या हाल है? अच्छा है भाई। भाई छोटे का क्या हाल है? अच्छा है। वो काम कर रहा था, अल्लाह अकबर, यूँ करके नींद झुक गई। कब बस यार कोई और बात कर छोड़ दे, अल्लाह अकबर, कोई और बात कर छोड़ दे। या क्या बात हुई? अपनी आंखों में आंसू का पानी ला के यूँ में फेर लिया। समझ ले अगर बाप का आंसू यहाँ से निकल गया खुदा जिंदगी उजाड़ के रख देगा, यारी यारी ना रहेगी, दोस्ती दोस्ती ना रहेगी। और मेरे प्यारों फिर अब्दुल हन्नान के हाथ जुड़े देख लो। दोस्ती के चक्कर में उन मोहसिन, दुनिया के अंदर 2 बड़े मोहसिन हैं, अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी मोहसिन ज़ात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उसके बाद 2 मोहसिन हैं, एक माँ है एक तेरा बाप। ये सबसे बड़ा मोहसिन है। इनके एहसानात की कदर करना, इनके एहसानात के आगे हमेशा गर्दन झुका के रखना। खुदाए पाक की कसम ये माँ बाप हैं, खाड़े के अंदर बड़े बड़े पहलवानों को बिछाड़ देते हैं। 15-15 घर के फर्दों की अकेली एक दिन में 50-50 रोटियां पकाया करती थी। बगैर मशीन के घर के 11 अफराद के कपड़े धोया करती थी और सबकी स्त्री भी क्या करती थी, जुमे की नमाज से पहले हंडी चढ़ती, जुमे तक खाना तैयार हो जाया करता। बुरे वाली अंगीठी भी भरा करती थी, गोए और लकड़ियों के ऊपर खाना भी पकाया करती थी। इसने हर मैदान में शेरनी की तरह मुकाबला किया, लेकिन औलाद की घूरी के आगे इसका भी सर झुक गया है। इसे माई समझना, इसे घर में अजियत ना समझना, इसे देख के गुस्सा ना करना, बल्कि इसे देख के दुआएं करना। अल्लाह की कसम भाई जी, हमारे पास दुनिया की अल्लाह ने हर चीज़ दी, पैसा भी अल्लाह ने बथेरा दिया, गाड़ी बंगला कोठी कार भी अल्लाह ने अता फरमाया। तुम्हारे यहाँ से जमात गई थी, हमारा घर देख के आई थी, अल्लाह अकबर। इस जैसे 10 खानदान और भी आ जाए, हमारा घर फिर भी खुला है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ों का अल्लाह को आपने तोहफा अता फरमाया। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, अर्ज़ करके जानो, दुनिया की जो चीज़ मिल जाए, दुनिया का मालो मता मिल जाए, लेकिन कभी भी माँ बाप का सर अपने झुकने ना देना, इनकी आंख में आंसू ना लाने देना। खुदाए पाक की कसम, जिंदगी इनकी थोड़ी हो गई, ये 4 दिन के बाद कब्र में चले जाएंगे, लेकिन अगर इनके हाथ उठ गए, जनाजा रोते चला गया, तो तेरा घर कब्र बना के चले जाएंगे। इस कब्र में घर के अंदर रोशनी अंधेरा नजर आएगा, इस घर के अंदर खुशियां मेरे अजीजों मायूसियां नजर आएंगी। जितनी तरक्की करेगा माँ बाप के आंसू रुकावट बन जाएंगे। आज मेरे अजीजों स्कूल की कमी कोई नहीं, आज
آج یونیورسٹیوں کی کمی کوئی نہیں, آج کالجوں کی کمی کوئی نہیں, آج مدرسوں کی کمی کوئی نہیں. اگلی بات کو علماء کرام مجھے معاف کر دینا, حفاظ کرام مجھے معاف کر دینا. آج قرآن پڑھنے والا بھی قرآن بھول گیا. خدا پاک کی قسم, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, عبد الحنان قرآن کی قسم کہتا ہے, اول تو رہے مدرسوں کے اندر, اول تو رہے پڑھتے پڑھاتے, کبھی خطابت سندھ کے اندر ملی, کبھی لاہور میں ملی, اب 16 سال سے پیر محل کے اندر ہوں, ہمیں تو گھر رہنے کا موقع نہیں ملا. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے, باپ دیکھا کوئی نہیں تھا جس کی قدر کرتے. ماں 2013 میں چلی گئی, لیکن آج تک عبد الحنان نے پیر تو کیا جوتے کی نوک کے بھی اس کی طرف سیدھی نہیں کی. ماں پیار کرتی تھی اور کہتی تھی میرے پاس تو بیٹھ جا کر. میں کہتے تھا اماں وہ ظرف کہاں سے لے کے آؤں, وہ عزت کہاں سے لے کے آؤں. اللہ اکبر, خدا نے میں تیری جوتیوں میں بٹھایا, تیری چرپائی پہ کیسے بیٹھیں گے. جب وہ زور لگایا کرتی تھی تو پینتیوں کی طرف کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ہمارا جسم ماں کے جسم کے ساتھ بھی نہ لگ جائے, تاکہ ہمارے جسم لگنے کی وجہ سے ماں کا جسم نرم ہے, ہمارا جسم ٹھوس ہے, ہمارے جسم لگنے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ ہو جائے. اسے پہلے تھوڑی تکلیفیں دی, بیوہ جوانی کے اندر ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے پالا, کسی کو عالم بنا دیا, 9 بہن بھائیوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. اللہ اکبر, خدا پاک کی قسم وہ خود بھی رویا کرتی تھی اور ہمیں بھی رلایا کرتی تھی کہ بیٹے میں نے چٹنی سے روٹی کھلوائی لیکن میں نے اپنی غیرت کا جنازہ نکلنے نہیں دیا. آخری وقت میں بھائی ساجد کہہ کے گئی تھی, کہنے لگی انشاءاللہ تمہارے باپ سے ملوں گی, سر اٹھا کے ملوں گی, سر جھکا کے کوئی نہیں ملوں گی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, زندگی ایسی گزار کے جاؤ, اپنے ماں باپ کی قدر کرو, اپنی قدر ماں باپ سے کرواؤ. باقی رولا گولا جس گھر کے اندر چلے جاؤ, خدا پاک کی قسم روٹی بھی اعلیٰ ملے گی, سالن بھی اعلیٰ ملے گا, چٹنی کسٹرڈ کھیر اعلیٰ ملے گی, لیکن کان میں کہہ دیں گے مولوی صاحب بچوں کے واسطے دعا کریو. اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کھانے کا نظام گھر میں دسترخوان کا تو اچھا, لیکن گھر کے اولاد کا نظام بگڑا ہوا. یہ صحیح کریں گے جو باپ کو باپ نہیں سمجھتے. جب تک کاغذ کارآمد ہوتا ہے اس وقت تو ٹیبل کے اوپر, جب کاغذ کارآمد ناکارہ ہوتا ہے تو ڈسٹ بن کے اندر ڈالتے ہیں. یہی جن کی ہم اندھی تقلید کرتے ہیں, ان کے ہاں ماں باپ یہ ہیں, جب تک ماں باپ کماتے کھاتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے, ان کا وظیفہ ملتا ہے. قربان جاؤں, اللہ اکبر, ماں ہمیشہ دعائیں دیتی ہے, باپ مرنے کے بعد بھی اپنی نوکری کی اپنی اولاد کو پینشن دے کے جا رہا ہے. اور میرے عزیزوں, مرنے کے بعد احسان ختم ہو جاتے ہیں. مجھے ایسا محسن دکھاؤ, مجھے ایسا ملازم دکھاؤ جو قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کی نوکری کر رہا ہے. پینشن آئے گی, بجلی کا بل جمع ہوگا, پینشن آئے گی, بچے کی اسکول کی فیس جمع ہوگی, پینشن آئے گی تو عید کے کپڑے آئیں گے. وہ چٹے کفن میں چلا گیا, پتہ نہیں اسے کفن دیا کہ نہیں. کفن پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, مجھے پنجاب والوں کا تو پتہ کوئی نہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے. میرے عزیزوں, گھر کے اندر خصم فوت ہو جائے, گھر والا فوت ہو جائے تو اس بیٹی کا کیا قصور, یہ پھر بھی پیر کی جوتی ہے. منگنی سے لے کر, مہندی سے لے کر, مائیوں سے لے کر شادی تک, اور پھر نان چھٹک تک, پھر مکلاوے تک, ساری زندگی اس کے ماں باپ ہی محنتیں کرتے رہے, کولو کے بہل کے اندر میرے عزیزوں پستے رہے. خدا نہ کرے حادثاتی موت اگر داماد کو آ گئی تو کفن کاٹی بھی اس کے گھر سے آوے گی, کڑوی روٹی بھی اس کے گھر سے آئے گی. میں نے کئی سسرال والوں کو قبرستان آتے دیکھا, لیٹ ہو گئے, جنازہ رکھ دو جی, ابھی سسرال والے آ رہے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا, کہنے لگے میں کہا تھا کفن کاٹھی میں اور 6 دیگیں پک رہی ہیں, جس کی دھاڑی ریڈی پر 1000 روپیہ, وہ بتا 6 دیگوں کے پیسے کہاں سے لے کے آئے گا. ہم نے بچی کا گھر بسانا ہے, اگر کفن نہ دے سکے میری بچی کو ساری زندگی سسرال والے تانا دیتے رہیں گے. غریب کا گھر اجڑ گیا, ماں باپ مر گئے, لال جوڑے والی نے چٹی چادر پہن کے ماں باپ کے آگے رو کے دکھا دیا, ابھی بھی تو ان کے گھر کی کڑویاں روٹیاں کھا رہا ہے. خدا پاک کی قسم, یہ نہ دستور ہے نہ قانون ہے. اللہ اکبر, میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ اکبر, مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ زینب رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی, ام کلثوم رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی, رقیہ رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی, فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا, ابا تو پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا, بتاؤ کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی, کفل کاٹھی کہاں سے آئی تھی. چھوڑ دو خدا کے واسطے, اسی دھندے کو کب چھوڑو گے. تم تو دیندار ہو, تم تو تبلیغ والے ہو, تم تو مدرسے والے ہو. خدا پاک کی قسم, میں اس اولاد کو اولاد نہیں کہتا جو مرنے کے بعد اپنی کمائی میں سے باپ کو کفن بھی نہ پہنا سکے. یہ اولاد ہے.
کتنی بے شرمی کی بات ہے. مرنے والے کا بھائی کھڑا ہے، تایا کھڑا ہوا، اب پڑھ کے سنا رہا. ہاں جی 5,000 قبرستان والے کے 4,000 کفن کے دیے تھے، 2,000 روپے نلانے والے کو دیا تھا، 3,000 روپے جی ہم نے منجی چرپائی کے مسجد میں رسید کٹائی تھی، 10 جگہ پکی تھی ماشاءاللہ، 70,000 روپیہ، یہ 1,05,000 روپے، 1,05,000 روپے ان کے کھاتے میں آ گئے. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دھی کو تیرے بھائی کے ساتھ دے دیا تھا. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. ان کا قصور یہ. خبردار اور ملتان والیا، میں تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کسی بیٹی کی جہیز میں عیب نہ نکالنا، کسی بہو کے جہیز میں عیب نہ نکالنا. وہ کھیلے کے آوے، سوالے کے آوے، سلور کے بھانڈے لاوے، ڈنر سیٹ لاوے، ساس سسر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا رجا دیتا گجا دیتا، ماشاءاللہ تیرے ماں باپ نے بڑا ہی دیا. کام کرتی کو دیکھ کے کہیں گے بڑی حرام ہے، کیا لائی تھی اپنے ماں باپ کے گھر سے. خدا پاک کی قسم، فلسطین کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے چھیت لے، مجھے مار لے، میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہا کر. خدا پاک کی قسم. اور میرے پیارو جتنے یہاں بیٹھے ہو تم دھیوں کے گھر بھول گئے. کتنی میری رانیاں یہاں اندر بیٹھی ہیں. اگر مجھے اجازت شریعت دیتی میں بہنوں سے جا کے حال پوچھتا، بتا شادی ہو گئی کتنے سال ہو گئے، بھائی نے فون کیا ہو شادی ہو گئی کتنے سال ہوئے، بھائی میکے میں لینے آیا ہو. اللہ اکبر. ہڈ حرامی تم نے کی، سسرال والوں کو تم نے سخت کر دیا. آؤ میرے عزیزو معاشرہ سنو، سیدہ فاطمہ کو 3 دن بیائے ہوئے ہو گئے، چوتھا دن آیا حضور علی کے دروازے پہ پہنچ گئے، ٹھک ٹھک دروازہ بجا دیا. اندر سے آواز آئی کون کا بیٹی تیرا باپ محمد آیا ہے. اماں پردے کے پاس آئی، اماں نے آ کے جب پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، بیٹی کا چہرہ اترا اترا دیکھا. وہ کپڑے جو سسرال سے میکے سے پہن کے گئی تھی وہ پیمد والی چادر ہی لے کے بیٹھی ہے. بیٹی اندر آنے کو نہیں کہے گی، ابا جی آپ کا گھر ہے آ جاؤ. فرمایا میرا نہیں، علی کا گھر ہے. اندر تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے رو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ حضرت علی کی جس جہاں بیٹھے تھے ٹیک لگا کے، حضرت علی کی دیوار کے سائے میں، مکان کی دیوار کے سائے میں، وہاں سے مٹی بھر بھر کے حضور کے کپڑوں پہ گر رہی تھی. اما بکل میں منہ دے کے رو رہی تھی. رحمت والے نبی نے بیٹی کی حالت دیکھی، یوں نہیں کہا لگتا ہے میری لاڈلی، اے میری دھی رانی، میری دل جانی. یوں نہیں فرمایا تو نے روٹی کوئی نہیں کھائی، یوں نہیں فرمایا کپڑے کیوں نہیں بدلے، یوں نہیں فرمایا بستر تیرا کون سا، مسیری تیری کون سی. کالی کملی والا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بیٹی کو سینے سے لگایا. کہاں بیٹی، علی کے گھر کی موجے دیکھ کر تجھے محمد کا غریبی والا ویڑا کیسے یاد آئے گا. بس اتنا کہنا تھا. ماں ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی ابا جی اگر یہ موج ہوا کرتی ہے تو پھر غریبی کیا ہوا کرتی ہے. داماد وہ ملا، دولہا وہ دیا جس کے پیر میں جوتا کوئی نہیں، جو بیانے کے لیے آیا تھا ننگے پیر آیا تھا. ابو جی آپ نے مجھے گدا وہ دیا جس میں کھجوروں کی چھالیں بھری ہوئی ہیں. لیکن ابا جی روٹی ملی نہ ملی لیکن آپ نے مجھے قرآن بھی دے دیا، ریل بھی دے دی. اور میرے ابا پوچھ لے اپنے رب سے، فاطمہ کو بھوک لگتی ہے، نالی کو گالیاں دیتی ہے، نہ کوستی ہے. جب مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے یہ مصلی بچھاتی ہوں، میں کھڑی ہو کے خدا کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہو. جتنی خدا کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. کوئی زندگی ہے میرے عزیزو. جاؤ 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 عورتوں کے حقوق والے کورٹ میں چلے جاؤ، اتنے اتنے تھبے تمہیں ملیں گے کہ اللہ اکبر جی ہماری دی بسنا نہیں چاہتی جی. اجی کو حجی جی وجہ بھی بتاؤ، نمبردار جی وجہ نہیں جی بننا نہیں چاہتی، آپ ہمیں طلاق دے دو، ڈوب کے مر جاؤ. خدا پاک کی قسم ہمارے باپ نے ایک ڈولی لکھی تھی، پہلی بہن کی شادی سن 1982 میں. باپ کو شوگر کا مرض تھا، پتہ نہیں شوگر کیا وقت تھی اس وقت کیا تھی. میں 6 سال کا تقریباً تھا. ابا کا پاؤں کٹ گیا تھا، ہمارے پاس تو لاٹھی بھی لینے کے پیسے نہیں تھے. ہاکی پکڑ کے میرا باپ لکھا تھا، میرا باپ کھڑا تھا. لیکن جو اس وقت جملے دے کے چلا گیا خدا پاک کی قسم یہاں لکھے ہوئے ہیں. ان جملوں میں میرے باپ نے ڈولی پڑھ کے سنائی تھی. چھوٹی سی دولہن تو ہے بڑے باپ کی بیٹی، اللہ کرے تیرے بھی او صاحب بڑے ہو. آگے کی سطریں میں بھول گیا، نیچے کی سطر صرف ایک یاد ہے. بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا. اللہ اکبر. غیرت والے باپ میرے عزیزو غیرت والی دھی کو یہ الفاظ سکھایا کرتے تھے. لیکن
میرے عزیزوں اب تو کان میں کہا جاتا ہے شوہر کی نہ مانیو، ساس سسر کی نہ مانیو، جانی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی، پہلے وعدہ کر ماں باپ سے علیحدہ کب ہو کے دکھائے گا۔ اور میرے پیارو اپنی پہلی شادی کی رات اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو، مجھے کچھ کہہ دینا، میرے یاروں کو کچھ کہنا، میرے کپڑے استری نہ کر کے دے، جھگڑا نہیں کروں گا، دھوکے نہ دے، دھوبی سے دلواؤں گا، جو انگلی میری طرف اٹھ رہی ہے میری ماں باپ کی طرف نہ اٹھانا، تو گھر بنانے کے لیے آئی، گھر توڑنے کے لیے نہیں آئی، میں ساری اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں، ماں باپ کی جدائیاں برداشت نہیں کر سکتا، یہ سبق دو اپنے گھر کے اندر۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑا رحمت عالم نے، چلیں کا کہاں کا 3 دن ہو گئے میرے گھر میں، چل تیری طبیعت کچھ اور ہو جائے گی۔ اب کیا کہہ رہی ابو جی آپ کو یاد ہے نا کا کیا، جب گھر کی دہلیز پار کی تھی تو آپ نے کان میں کہا تھا بیٹی یہ گھر تیرا پرایا ہو گیا، اب تیرا گھر وہ ہے، جب تک میرے گھر کی چوکٹ کے اندر تھی میرا حق چلتا تھا، جب علی کے گھر میں چلی گئی اب اختیار میرا نہیں چلے گا، اختیار تیرا چلے گا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، کہا ہاں بیٹی کہا تھا، کہ ابا جان پھر آپ وہاں بیٹھ جائیے ورنہ گھر چل کے انتظار کریے، علی آئیں گے، میں کہوں گی ابا لینے آئے ہیں، اگر وہ اجازت دے دے تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چلی جاؤں گی، اگر وہ اجازت نہ دے تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ حضور سر جھکا کے روتے رہے اور گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی پاک نے آ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ چہرے پہ نظر پڑی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارے غیرت کے بات ہی نہ کی گئی اور اشارے سے کہنے لگے فاطمہ یہ کیوں آئے ہیں؟ کان کے پاس جا کے کہا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، جاتی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا۔ اتنے میں حضور کھڑے ہو گئے، علی بیٹی کو لے جاؤ تیری اجازت ہے۔ علی کہنے لگے میں اللہ اکبر غیرت والا ہو گیا، میرے آنسوں سے لڑی آ گئی، میں نے کہا کملی والے اللہ اکبر کب تک شرمندہ کرتے رہو گے؟ میں کیا تھا؟ اللہ اکبر میں اکیلا ننگے پیر تیرے پاس آیا تھا، تو نے وہ بیٹی میری جھولی میں ڈال دی جسے اللہ اکبر تو نے محمد آپ نے جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، جسے بدعت منی کہا ہے، جسے جنتی عورتوں کی سردارن کہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر غیرت والی دھی کو علی نے بیوی کو اجازت دے دی، سننا دوڑی گئی، نہ رکشا منگوایا، ابو جی آپ کو ٹیکسی کا کیا پتا، ابو جی آپ کو کیا پتا ملتان میں ٹائم کب نکلتا ہے، میں جاتی ہوں، علی ادھر آ جا، ابا جان کو کہ ذرا آگے آگے چلیں، علی میں برقع چہرے پہ لے لوں گی، چادر لپیٹ لوں گی، جہاں میرا باپ پاؤں رکھے وہاں میرا پاؤں رکھوا دینا، جیسے میں قدم اٹھاؤں تو اپنا پیر رکھ کے ہمارے قدموں کی نشان مسل دینا۔ حضرت علی کہنے لگے کیا مطلب؟ ابا کے پیر پر تیرا پیر، پھر اپنا پیر رکھوں نشان مٹا دوں۔ جب گھر کے دروازے پہ حضور کے چلی گئی، اب سنو میری بہن کیا کہہ رہی ہے، علی اللہ اکبر باپ کے نشان کے اوپر پیر اس لیے رکھا کہ زمین کے ذروں سے بھی محمد کی غیرت والی دھی کا پردہ ہو جائے، اور تیرا پیر اپنے قدموں پہ اس لیے رکھ کے مٹا دیا کہ آسمان کے سورج سے بھی محمد کی دھی کے پیروں کا پردہ ہو جائے۔ جب ایسی غیرت والی عورتیں تھیں تو ان گودوں میں اللہ نے پسند کیا، حسین بھی آئے گا، حسن بھی آئے گا، محسن بھی آئے گا، زینب بھی آئے گا۔